بندوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور اس کی محبت کا ہی مظہر ہے اس مالک الملک نے ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ یہ مہینہ اپنی جمیع برکات رحمتوں کے ساتھ اللہ عز و جل کی جانب سے آسانیوں کے ساتھ ہمارے پاس آیا۔ خود قرآن کے الفاظ کے مصداق ایام معدودات، گنتی کے چند دن بس پر لگا کے اڑ گئے، دیکھتے ہی دیکھتے یکم رمضان سے آج 27 رمضان المبارک کی شب آن پہنچی۔ اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، اور انتہائی نکمے انسان ہیں کہ جس طرح اللہ کی اطاعتوں پر قدر کرنے کی کیفیت ہونی چاہیے، ہم ایسے بن نہیں پاتے۔ لیکن کیا کریں، نکمے ہونے کے باوجود اس کی رحمت، اس کی عنایت اور فضل اتنی بے پایا ہے کہ اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود جب اس کی رحمت پر نگاہ پڑتی ہے تو سوائے خوشی کے، فرحت کے اب کچھ سرائی نہیں دیتا۔ جب نگاہ اس پر، اس کی عنایت پر، اس کے فضل پر ہو تو پھر اپنے آپ کو دیکھیں تو کچھ نہیں۔ اس رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں بھائی شاہ امیر، بھائی فرقان الہی سے بھی حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے الحمد سے لے کر والناس تک آج کی مجلس تک قرآن مجید کی تلاوت فرمائی۔ وہ مالک جس طرح بے کریم، بے حد و حساب کریم اور عظیم بادشاہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی وسعتوں کے ساتھ اپنی عنایت کو، فضل کو، اپنی برکات کو دونوں بھائیوں پر، ان کے گھرانوں پر، ان کے والدین پر، اعزاء و قارب پر اللہ اپنی رحمتوں کی برکات کو حاصل کرنا۔ اللہ عز و جل یہ چاہتے ہیں کہ ہم باوقار رہیں، باآبرو رہیں، اور ہماری کیفیت یہ ہو کہ ہمارا اعتماد، ہمارا شک مجروح نہ ہونے پائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جل نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا اس کا فائدہ ہم کو، جن چیزوں سے منع کیا اس میں ہماری بھلائی، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ عز و جل تو بے نیاز بادشاہ ہے، اگر سارے اس کے مطیع ہو جائیں، فرما بردار ہو جائیں، اس کی عظمتوں میں، رفعتوں میں، شان میں کوئی بڑھوتری نہیں ہے، اور اگر سارے ہی باغی اور نافرمان ہو جائیں تو اللہ کی عظمت و جلال، اس کے شرف اور مقام میں کسی قسم کی کمی پاتے نہیں۔ اس سے انسان جو کرتا ہے اس کا فائدہ انسان کو ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل نے جن باتوں کا حکم دیا ان میں سے ایک بات، میں انشاءاللہ 2 باتوں کا ذکر کروں گا آج کی مجلس میں۔ اللہ عز و جل یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شرف برقرار رہے، ہماری عزت کا حقدار نہ ہو۔ اس کے لیے ایک اہم ترین صفت ہے سچائی کو اختیار کرنا، اور اس کے برعکس جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو کوئی جھوٹ جو ہے انسان کو اتنا مجروح کرتا ہے، انسان کے بدلے کچھ باقی نہیں رہتی۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ یوسف میں اس بات کو بیان کیا. ایک پوائنٹ جو ہے اس حوالے سے میں اس کو آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی تھے، بڑے تھے، توانا تھے، جوان تھے، جوان رانا تھے، انبیاء کی اولاد تھی. یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے. بھائیوں نے دیکھا کہ والد یعقوب علیہ السلام ان کی نگاہ میں جو مرتبہ یوسف کا ہے علیہ السلام ہمارا نہیں ہے. شیطان نے دل میں بات ڈالا، دل میں یہ پروگرام بنا، آپس میں ڈیسائیڈ کیا اس کو راستے سے ہٹا دیں کس طریقے سے تاکہ ہم اپنے باپ کی نظر میں معتبر ہو جائیں. والد صاحب سے کہنے لگے ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب انا لہ لحافظون. اب یوسف بڑا ہو رہا ہے، اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں، وہ جنگل میں وہ کھیلے کودے، وہاں وہ چرے چکے جاگے. اب عمر بڑھ رہی ہے، اس کی اس میں اعتماد پیدا ہو، اس کے اندر قوت پیدا ہو، اور ہم حافظ ہیں نا اس کے ساتھ. یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے، اس کی محبت بے قرار کرتی ہے. جس سے محبت ہو نا اس کے متعلق اندیشے زیادہ ہوتے ہیں. جس چیز سے بھی چاہت ہو اور اولاد میں پھر محبوب، اندیشے زیادہ. اب مجھے ڈر لگتا ہے تم لے جاؤ، اس سے غافل نہ ہو جاؤ، پھر اس کو گھڑیا کے کہاں پر ہم ایک جلتا ہے، کیسے ممکن نہیں ایسا ہو پائے. یہ تو بڑے خسارے کی بات ہے کہ ہم 10 بندے ہو اس کو کچھ ہو جاتے ہیں، آپ بھیجیں ہمارے ساتھ کچھ نہیں. یعقوب علیہ السلام بھیج دیا یوسف علیہ السلام کو ساتھ. پروگرام کے مطابق یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا، خون آلود کپڑا اٹھتا لیا. دن کو واپس نہیں لوٹے. جب رات چھا گئی، تاریکی ہو، تو دن کے اجالے میں آ کے اگر انسان بات غلط کرتا ہے، چہرے کے تاثرات چھپا نہیں پاتا. اس وقت لائٹ کا انتظام ہوتا نہیں تھا، ڈھنگ سی لائٹ ہوتی تھی، چھوٹا سا چراغ ہوتا تھا، چہرے کے تاثرات مخفی رہیں گے. اس وقت کا وجاء اباہم عشاء کے وقت باپ کے پاس آئے، اور سارا دن یعقوب علیہ السلام دھڑکتے دل کے ساتھ منتظر ہی رہے. یوسف پہلے دن گیا ہے لوٹے، لیکن باپ کا بھیجا ہوا یہ فرزند واپس نہیں. اللہ اکبر. ماں باپ کے لیے بڑی کسک کی بات ہوتی ہے، دل کو تڑپا دینے والی بات ہوتی ہے کہ جانے والا جائے اور واپس نہ لوٹے. واپس آئے، خون آلود اٹھتا ہے. کہا کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے دوڑ رہے تھے. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا، ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اس کو بھیڑیا کھا گیا. اللہ اکبر. یعقوب علیہ السلام کبھی کرتے کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے 10 جوان بیٹوں کو دیکھتے ہیں، اور ساری داستان بتاتی ہے کہ داستان میں سکم ہی سکم ہے، ذوف ہی ذوف ہے، دھوکہ ہی دھوکہ ہے، غلط بیانی ہی غلط بیانی. اب کچھ نہیں ہے. بھیڑیا کیسا بھیڑیا تھا جس سے پہلے یوسف علیہ السلام کا کرتا اتارا، پھر یوسف کو کھا گیا، سارے ہی کھا گیا. کرتا سارے موجود ہے، اس کو کچھ نہیں. ساری بات دیکھنے کے بعد یعقوب علیہ السلام نے کہا بل صبرت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. تمہارے جی کی بڑی بات ہے، تم نے داستان بنائی تھا اور کچھ نہیں کہ میں صبر کروں گا. یہاں ہمارے لیے ایک نمونہ یہ ہے، بچے جب جوان ہو جائیں اور باپ کے سامنے غلط کام پر کھڑے ہو جائیں تو باپ کا کردار کیا ہونا چاہیے. گالیاں نہیں تھی یعقوب علیہ السلام نے، گھر سے دھکے دے کے باہر نہیں نکالا، بلند آواز سے برا نہیں بولا. سب حلم من میں اپنے اندر ہی سب کچھ اتار لیا. اس کو
باپ ہونے کے لیے نمونہ ہے کہ اگر کبھی اولاد بڑی ہو کر غلط کیفیت میں ہو تو بیٹوں کو گھر سے نہیں نکالتے، صبر کرتے ہیں اور اصلاح کے پہلو پر دامن کو کبھی ہاتھوں سے نہیں چھوڑتے۔ یعقوب علیہ السلام نے یہی کردار ادا کیا اس حوالے سے۔ پھر اس وقت سے زمانہ گزر گیا، وہ 30 35 40 سال واللہ عالم، کیونکہ یوسف چھوٹے سے تھے، 7-8 سال عمر ہوگی۔ پھر منصب نبوت تک پہنچ گئے، یہاں سے مصر سے عزیز مصر کے گھر، پھر قید سے بادشاہت کے تخت پر۔ کہت پڑتا ہے زمانہ گزر چکا، طویل زمانہ، کہت دور تک پھیلا، وہاں غلہ ملتا ہے، 10 بھائی کنعان سے جاتے ہیں غلہ لیتے، یوسف تخت پہ بیٹھے علیہ السلام۔ جب 10 افراد داخل ہوئے، چہروں کو دیکھا، پہچان نہیں، وہ آئے ہیں جنہوں نے کنویں میں پھینکا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا، کیونکہ جب عمر چھوٹی ہو تو بڑا ہوتا تو نئے نقش میں تبدیلی آتی۔ جب 22 24 25 30 سال کا بندہ ہو، عمر ڈھل بھی جائے، عمر آگے، تو وہ نئے نقش نہیں بدلتے، اسٹرکچر وہی رہتا ہے، ڈھانچہ وہی ہوتا ہے۔ انہوں نے پہچانا یوسف علیہ السلام نے ان کو، ان دو بھائیوں نے نہیں پہچانا۔ باتوں نے پوچھا کہاں سے آئے، کنعان سے آئے، خاندان، کنبہ، قبیلہ، تعارف ہوتا ہے۔ باپ یعقوب ہیں علیہ السلام، بوڑھے ہیں، بھائی چھوٹا ہے بنیامین، گھر میں ساری معلومات لے لیتے ہیں، جب خدمت کرتے ہیں اچھے طریقے سے ان کو رکھتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، واپس پلٹتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی آئندہ آنا چھوٹے بھیا کو لے کر، اب مشکل ہے، کہا پھر آپ کے لیے رکھا نہیں، پھر ہمارے پاس نہ، مجبوری تھی، واپس آئے۔ یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ بادشاہ نے غلہ لینے سے منع کر دیا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا ہے کہ بھائی کو لے کے آ۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا تمہیں معلوم ہے تم نے ایک دفعہ یوسف کے بارے میں کہا تھا، اس کو بھیج دو۔ میں کیسے اعتبار کر لوں کہ اس کو بھی ساتھ لے جاؤ اور پھر یہ بھی نہ واپس کر دیں؟ کہا قسمیں اٹھاؤ اللہ کی، پختہ قسمیں، لے جاؤ گے تو واپس لاؤ گے۔ قسمیں اٹھا لے گئے۔ یوسف علیہ السلام نے جاتے بھی نہیں ہمیں کو بتا دیا میں بھائیوں کے رہا گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ رہنے کے بعد واپس پڑھتے ہیں، یوسف علیہ السلام میں ایک چاندی کا پیالہ تھا، مورخین نے لکھا ہے وہ پیالہ جو ہے قرآن نے کہا کہ وہ جو ٹوپا تھا جس سے مار کرتے تھے، وہ بنیامین کے کجاوے میں اور اس کے سامان کے اندر کہ قافلہ واپس پلٹا، ادھر جو نگرانی کرنے والے محافظ تھے، غلام تھے، انہوں نے دیکھا کہ ٹوپا نظر نہیں آ رہا، جسے وہ پیمانہ نظر نہیں آ رہا، وہ ابھی ابھی قافلہ آ گیا، قافلے والے جلدی سے پیچھے آئے، اے قافلے والے، یا ایھا الغریب، رک جاؤ، تم نے چوری کی، رک گئے، کیا تم پاتے ہو؟ پیمانہ، کہا ہم چوری کرنے والے نہیں، ہم نہیں چوری کرنے والے، ہمارا خاندان بڑا ہے، انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، مغلوب ہو سکتا ہے، لیکن شر وہ ہوتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے جو ہے یا اسحاق علیہ السلام کے پوتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، ہم نے چوری نہیں کی۔ کہا اگر نکل آئے سامان سے، کہا کہ ہمارے ہاں طریقہ یہ ہے کہ جس کے سامان سے چوری کی چیز برآمد ہو اسی کو رکھ لیا جاتا ہے، تلاشی نہیں۔ بنیامین کے سامان میں سے آ کر سے وہ تلاش کرتے ہوئے نکل آیا، ادھر پیمانہ نکلا، ادھر 10 بھائیوں کے قدموں پر سے زمین نکل گئی، یہ کیا ہو گیا؟ آپ کیا کریں گے؟ والد کو جا کے جاچے ہیلپ کر کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ کہنے لگے بادشاہ تو بڑا کریم بادشاہ ہے، بڑا نفیس انسان ہے، ہم میں سے جس کو چاہے روک لے، یوسف اس بھائی جو ہمارا بھائی بنیامین ہے اس کو چھوڑ دو، اس کا باپ بوڑھا ہے، مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے۔ کہا کہ یہ تو غلط بات ہوگی، ہم تو اسی کو روکیں گے جس کے پاس، جس کے سامان سے ہمارا گجاوے سے
सामान बरामद हुआ, उसी को रोके वापस पलटे, जावाना एक नमना कसरा, अब्बा जी बिन्यामीन ने चोरी कर ली। और हम इस बात पर गवाही देने वाले हैं और हमें गैर की बातों का इल्म नहीं, जो देखा वही बता रहे हैं। अब्बा जी हम सच्चे। वसअलिल क़रियत अल्लती कुन्ना फ़ीहा वद'ीर अल्लती अक़बलना फ़ीहा। आप उन बस्ती वालों से पूछ ले, जहाँ बस्ती वालों में हम गए थे, उस काफ़िले वालों से पूछ ले, जिस काफ़िले के साथ हम वापस पलटे हैं। क्या गवाही शहादत दी उन्होंने? बस्ती वालों से पूछ ले, हम सच्चे। जो काफिला साथ गया, काफिला वापस लौटा, उससे पूछे, हम सच्चे हैं। व इन्ना लसादिकून, और बेशक हम सच्चे हैं, 100% सच्चे थे। इस मौका पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई 100% सच्चे थे। उनकी सच्चाई में कोई सुकम, कोई ज़ोफ, कोई किसी किस्म का इबहाम नहीं था। बस्ती वाले काफिले वाले गवाह हैं। अब्बा जी हमने, हमारा कोई कसूर, हम सच्चे। बताना जो मैं ये चाहता हूं, एक मर्तबा झूठ बोला था, एक मर्तबा गलत बयानी से काम ली। आज से बरसों पहले तवील जमाना गुजर गया। इतना जमाना गुजरने के बावजूद उनका किरदार, उनकी शख्सियत, उनका एतमाद इतना मजरूह हुआ। याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे, फिर बल सब्बरत लहुम अनफुसुहुम अमरा। बात झूठ है, मर्जी की घड़ी बात है। एक दफा झूठ बोला, 30-40 साल पहले झूठ बोला। वो झूठ इतना शख्सियत पर छाप बन के अटक गया। अब सच्चे हैं, 100% सच्चे हैं, लेकिन एतमाद ऐसा मजरूह हुआ है, किरदार ऐसा पामाल हुआ है, शख्सियत इतनी दागदार हुई है, सच्चे होने के बावजूद वो एतमाद, वो एतबार बहाल नहीं हो पाया। इसलिए अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें ये चाहते हैं कि हमारा किरदार मजरूह ना होने पाए। इय्याकुम वल कज़िब, झूठ से बचना। तो ये झूठ एतमाद को, एतबार को खत्म कर देगा। आज जो शख्स झूठ बोलता है, उसका एतमाद, उसकी शख्सियत, उसकी जात का एक पॉइंट के मुताबिक, एक जर्रे के बराबर उसकी शख्सियत का एतबार नहीं रहता। और एक मुसलमान जिसके पास एतबार नहीं, उसकी शख्सियत के बदले पल्ले कोई चीज बाकी नहीं बचती, कुछ नहीं बाकी बचता। नबी इस्लाम जब कोहे सफा पे चढ़े थे, पहली दफा लोगों को एलानिया दावत दी, सफा पहाड़ी पे चढ़ते। तो ये बात कही, मैं बुलंदी पे खड़ा, आप सब नीचे खड़े। मुझे नजर आता है, मैं अगर आपको कहूं कि ये पहाड़ की ओट से एक लश्कर तुम पर हमला आवर होने वाला है, बात को मानोगे? उन्होंने कहा, मां जर्रबना अलैकल कज़िब, हमने आपके मुताबिक कभी झूठ का तजर्बा नहीं किया है। आप सच्चे हैं, सच्चे हैं, कैसे ना मानेंगे कि आपकी शख्सियत में कोई झौल नहीं, कोई सुकम नहीं, ज़ौफ़ नहीं है। सिद्क है, सिद्क को सफा के बहकर है, अमीन है, अमानतदार है। जुबान की सच्चाई आपकी शख्सियत का खासा है। आपने वो पहला एतबार और एतमाद के लिए जो अपने आप को पेश किया था, वो सच्चाई का पैमाना था। सच्चाई इंसान के वक़ार को बहाल रखता है, एतमाद को, उसकी शख्सियत को गिरने नहीं देता। यही वजह है कि नबी इस्लाम की सारी जिंदगी की कुफ्फार की तरफ से अदावत और दुश्मनी, तहज़्ज़ुर नहीं बयान किया कि आपने इस्लाम को गलत बयानी से काम लिया। अल्लाह ये चाहते हैं हमारा किरदार मजरूह ना हो, हमारी शख्सियत जो है वो एतमाद बहार रहना चाहिए। झूठ खत्म कर देता है, एतबार खत्म हो जाता है। इसे भाई मामलात में, कारोबार में, जिंदगी में, दोस्तों के साथ झूठ से इस्तेमाल करना, वरना झूठ है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज, आला सर्फी,
اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان اعلیٰ ظرف ہو، ظرف والا، جگرا بڑا، سوچ وسیع ہو، دوسروں کی گناہیوں سے صرف نظر کرنے والے، جس کے اندر یہ خوبی جتنی پائی جائے گی اتنا ہی دلوں کے اندر اس کی محبت اور اس کی چاہت پھوٹ پھوٹ کے دوسرے لوگوں کے دلوں میں بھر دی جائے۔ لیکن ہے یہ مشکل کام چلا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو مصطلق سے واپس پلٹ رہے ہیں، ہماری ماں اما عائشہ رضی اللہ عنہا ساتھ میں، منافقین کا گروہ بھی ساتھ تھا، راستے میں ہاتھ گم ہوا، جس کی وجہ سے اما جی وہاں ہاتھ تلاش کرتے ہوئے لیٹ ہو گئی۔ قافلے والوں کو پتہ نہیں چلا، کیونکہ پالکی میں بیٹھتی تھی، پالکی پردے کے اندر ہوتی تھی، 4 بندے پالکی اٹھانے والے، چھیڑا سا بدن سا ہلکا سا وزن تھا، انہیں نہیں محسوس ہوا کہ ہماری اس میں موجود ہے کہ نہیں، انہوں نے پالکی خالی اٹھائی، سواری پر رکھی، یہی سمجھا ہماری ساتھ ہے، قافلہ چل پڑا۔ اما جی قضائے حاجت کے لیے گئی تھی، ہار گم ہو گیا، تلاش کرتے ہوئے وقت لگا، ہار مل گیا، واپس پلٹی، قافلہ جا چکا تھا، وہیں بیٹھ گئی۔ جب علم ہوگا واپس آئیں گے، لے لیں گے۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک ساتھی پیچھے رہتا تھا تاکہ وہ قافلے والوں کو گری پڑی چیز ہو تو اس کو اٹھا کے لیتے آئیں۔ وہ اس وقت آئے جب، کیونکہ رات کے پچھلے پہر یہ قافلہ چلا تھا، دن روشن ہو چکا تھا۔ جب صفوان آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھا دور سے کوئی لیٹا ہوا ہے، قریب آ کے دیکھا تو پردے سے پہلے اماں کو دیکھا ہوا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بس یہی لفظ بولے، اماں جی فرماتی ہے میری، میں آواز سنی تو آنکھ کھل گئی، اپنا پردہ درست کر لیا، میرے ساتھ اس نے دوسری بات کی کوئی نہیں، سواری کو بٹھایا، کھڑا ہو، میں سواری پہ بیٹھا، اونٹ کی مہار پکڑی، چل پڑے۔ جب قافلے پر پہنچے تو قافلہ عین دوپہر کا وقت وہ سٹے کر چکے تھے، دور سے آنے والا قافلہ جو ہے نا، ایک سوار آ رہا ہے، ایک مہار پکڑے ہوا آ رہا ہے۔ جب قریب پہنچے عبداللہ ابن ابی منافقوں کے سردار نے دیکھا، رات کا قافلہ چلا، اب دوپہر کو یہ پیچھے سے آئے، اس نے تانے بانے بننے شروع کیے اور عصبیت کے ساتھ اس نے یہ پروپیگنڈا کیا، نبی اسلام کی اہلیہ کی تقدیس پامال ہو گئی، باقی نہیں گئی۔ ہماری کو علم نہیں، یہ مدینہ میں آئے، اللہ کی جانب سے اس مسئلہ میں کوئی ہدایت نازل نہیں، کوئی رہنمائی نہیں آئی، نبی اسلام کی پریشان۔ یہ پروپیگنڈا اتنا شدید کر ہوا کہ چند مخلص مسلمان وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار، ان میں ایک تھے مصطح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان کے خالہ زاد بھائی تھے، اور ایک میں آتا ہے خالہ زاد بھائی کے بیٹے بھانجے لگتے تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ مصطح رضی اللہ عنہ قصر و قصی کا عالم تھا، غربت تھی، ناداری تھی، تنگ دستی کا عالم تھا۔ اس کیفیت کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کا ان کا خرچہ چلاتے تھے، معاونت کرتے تھے۔ مصطح بات کر رہے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو علم ہوا میری بیٹی کے متعلق بات کرنے والوں میں مصطح بھی شامل، دکھ ہوا، دل پر بوجھ پڑا۔ اصل بیٹی کے متعلق وہ بات کرنے والا کرے، باقی سارے دکھ برداشت ہوتے ہیں، بیٹیوں کی نسبت اور رشتہ ہی اتنا عظیم رب نے بنایا ہے کہ اس کو برداشت کرنا مشکل ہے۔ سوچا مصطح اور کچھ نہیں تو کم از کم رشتہ داری کے لیے کیا نہیں کر لیتا، اور کچھ نہیں تو کم از کم یہی دیکھ لیتا کہ اس کے محسن کی بیٹی ہے، ابو بکر کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ، جو میرے ساتھ معاملت کرتے ہیں، میرے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں۔ نہیں سوچا، قسم اٹھائی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کے بعد مصطح کے ساتھ جو معاملت کرتے ہیں نہیں کرتے، قسم اٹھائی اس پر۔ 1 مہینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی والدہ نے کر لی، آپ اسلام وہاں پر تشریف لائے۔ اما جی کو 1 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ میرے متعلق کی بات ہو رہی ہے، اپنی والدہ سے پوچھا، ماں یہ میں نے کچھ بات سنی ہے، کیا میرے متعلق کوئی بات کی جا رہی ہے؟ ماں ام رومان کہتی ہے تو بیٹا جو خاوند کی محبوب بیویاں ہوتی ہیں ان کے متعلق باتیں ہو جاتی ہیں۔ اما نے کہا کہ
اس کا مطلب باتیں ہو رہی ہیں، ہو رہی ہیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول کو پتا ہے کہ ان کی بیوی کے متعلق یہ بات ہو رہی ہے کہ اس کی قسمت اور عفت محفوظ نہیں ہے؟ کہا علم ہے۔ میرے بابا کو علم ہے؟ ہاں آپ کے بابا کو علم ہے۔ اللہ، آنکھوں سے آنسو جاری، 2 دن 1 رات روتی ہے۔ ماں کی کیفیت یہ تھی کہ کہیں بیٹی رو رو کے بھی فوت نہ ہو جائے، گھر پکڑ جائے اس کا، اتنا غم ہو۔ بابا کو بھی علم ہے، کائنات کے امام میرے خامد سرتاج کو بھی علم ہے، اور مجھے پتا ہی کوئی نہیں 1 مہینہ ہو گیا کہ میرے خلاف کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ دوسرے دن نبی اسلام گھر میں تشریف لائے، نبی اسلام تشریف لائے، اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا بستر پر لیٹی ہوئی تھی، رو رہی تھی۔ نبی اسلام آئے، بیٹھ گئے، آگے یہ بات کہی کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، کہا عائشہ رضی اللہ عنہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معاف مانگو، اللہ بڑا رحیم ہے، معاف کر دینے والا، اور اگر نہیں تو اللہ عز و جل تمہاری برات کا اظہار فرما دے۔ اماں جی کہتے ہیں 2 دن سے جو آنسو نہیں تھمے تھے، آپ اسلام کی بات سن کر آنسو رک گئے۔ میں نے اپنے بابا کی طرف دیکھا، بابا آپ اسلام کو جواب دیجیے، آپ اسلام میرے خامد میرے متعلق یہ بات کہہ رہے ہیں، اپنی بیٹی کی صفائی کس کریں؟ اب صفائی کیسے پیش کریں؟ سامنے کائنات کے امام کھڑے ہیں، وہاں بندہ تو ہے نہیں کہ وہاں بندہ بات کر لے، بھی سوال کھڑے، کیا کہوں؟ چپ۔ مما نے نگاہیں اٹھا کے ماں کی طرف دیکھا، ماں میری بیٹی پہ بڑا کڑا وقت آ گیا، بڑا کڑا وقت آ گیا، اپنی بیٹی کی صفائی پیش کرو۔ مائیں تو جانتی ہیں بیٹیوں کو، بیٹیاں اچھیاں ہوں تب بھی جانتی ہیں، کوئی ایسی کیفیت ہو تب بھی ماں سے پوچھنا نہیں کہہ پاتی بات، ماں تو جانتی ہے مجھ کو، جواب دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں بھی بولے تو کیا بولے، کیا کہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہے؟ کہا بلا سے میں نے کہا، اماں جی فرماتی میں وہی بات کہوں گی جو یوسف کے والد تیری یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، واللہ المستعان علی ما تصفون، جو کہنے والے کہہ رہے ہیں اس پر میرا رب جو ہے وہ نگران ہے، وہ جانتا۔ تو کروٹ بدلی، دوسری طرف رک کیا، ابھی کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے اثرات ہوتا۔ کیفیت یہ ہوتی تھی، وحی کی بعض دفعہ شدید سردی کے موسم کے اندر پسینے کے قطرات پیشانی یا دست پر نمودار ہوتے تھے، پسینے کی بوندیں پھوٹ پڑی۔ ابو بکر اور سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہما اور ایک انصاری خاتون بیٹھی تھی، ہاتھ میں چپ سبقہ کاری تھا، ایک ایسی تناؤ کی کیفیت تھی، اور دونوں ابو بکر اور ام رومان رضی اللہ تعالی عنہما کی کیفیت یہ تھی، آپ اسلام کے چہرے کی وہی نظر اب نہ جانے کیا محرام آتا، کیفیت یہ تھی کہ اگر کاٹو تو خون کا ایک قطرہ نہ نکلے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ماں باپ کی کیفیت اتنی تناؤ کی کیفیت، پیغام آ گیا ہے 1 مہینے کے بعد، کیا نتیجہ نکلنے کا ہے، کیا ہونے کا ہے؟ وہی کے اثرات ختم ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پسینے سے شرابور ہے اور چہرے پہ تبسم ہے، تبسم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ کھلتے ہیں، اور چاند جو ہے اس کی طرح جگمگاتے ہوئے ہونٹوں کے دریچے سے دانت جو ہے وہ ٹمٹماتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کہا عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری برات کے لیے آسمان سے قرآن کو نازل فرما دیا۔ 2 رکوع اللہ عز و جل نے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدیس، ان کی پاک دامنی، عفت و عصمت کی شہادت کے طور پر اللہ عز و جل 2 رکوع نازل فرمائے۔
میں سورہ النور کے اندر وہاں اصل بات کی طرف آتا ہوں. ایک آیت مبارکہ یہ نازل وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی تھی اس طرح کو دیکھتے ہیں. ایک آیت یہ بھی نازل ہوئی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ. یہ تم میں سے صاحب فضل ہیں, مرتبے والے ہیں, شرف والے ہیں, مقام والے ہیں, ان کو قسم نہیں اٹھانا چاہیے. ابو بکر کا شان آ رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ. فضیلت ہے نا, اور جن کی فضیلت زیادہ ہو ان سے طلب بھی زیادہ ہوتی ہے, آؤٹ پٹ زیادہ چاہیے. جن کا شرف زیادہ, جن کو اللہ نے بااختیار بنایا ہے, مقام والا بنایا ہے, دنیا میں اللہ نے کو منصب دے رکھا ہے, دنیا میں عزت اور شرف سے سرفراز کر رکھا ہے, اللہ کی طرف سے ان سے تقاضا زیادہ ہے. یہاں یہی بات کہی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ. فضیلت والوں کو قسم نہیں اٹھانی چاہیے. وَالسَّعَةِ, جن کو وسعت دے رکھی, دنیاوی لحاظ سے ہم نے وسعت دے رکھی ہے, ان کو قسم نہیں اٹھانی چاہیے. تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں نا, فضیلت ہے, اللہ کی نعمت ہے, اللہ نے مال و دولت کی فراوانی دے رکھی ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے, اور نعمت والوں کو فضیلت والا ہونا چاہیے, بلند ہونا چاہیے, باقیوں سے ممتاز ہونا چاہیے. کام کو قسم نہیں اٹھانی چاہیے. ایتو اولو القربا, یہ کہ قریبی رشتہ داروں کو نہیں دیں گے, والمساکین, محتاجوں کو نہیں دیں گے, والمہاجرین, اور جو ہجرت کرنے والے ہیں ان کو نہیں دیں گے فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جو ہجرت کی ہے. قسم نہیں اٹھا. اب کیا کریں؟ کہا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, معاف کر دیں. جنہوں نے قسم اٹھائی وہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں. دکھ ہوا نا, میں نے کہا کہ بیٹی کے متعلق بات ہوئی تو سینے پہ بوجھ بڑھ گیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. دکھ ہوا, اس دکھ پر قسم اٹھائی. اللہ نے فرمایا ہمیں علم ہے دکھ ہوا ہے, ہم جانتے ہیں درد کا احساس ہے, ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا, اللہ سے بڑھ کر انسانوں کو کم جانے والا ہے. الا یعلم من خلق, اور جس نے پیدا کیا ہے کیا وہ نہیں جانتا؟ وہ ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے, علم ہے. لیکن اس کے باوجود کیا کہا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, معاف کر دو, درگزر سے کام کرو. یہ آیت مبارکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سنائی سے بخاری میں آتا ہے, کیونکہ اگلی بات جو ہے اس سے اگلی بات آئے اللہ, اگلی بات جو ہے وہ بڑی ہی دل کو ٹچ کرنے والی, اپیل کرنے والی, دل کی تاروں کو چھیڑ دینے والی. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ آیت مبارکہ سنائی کہ اللہ فرماتا ہے معاف کر دو, کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ کہا بلا کیوں نہیں, واللہ, اللہ کی قسم, انی احب ان یغفر لی ربی, اللہ کی قسم میں پسند کرتا ہوں میرا رب اس کو معاف کر دے. اور اسی وقت قسم اٹھائی اس بات پر بھی آئندہ جو وظیفہ روکا ہے ساری زندگی مصطاح کا وظیفہ نہیں روکیں گے, اس کو جاری کر دیں. یہ کشادہ ترتیب ہے. اس میں ایک بات جو ہمارے لیے پیغام کا باعث ہے وہ کیفیت یہ ہے کہ اللہ عز و جل یہاں یہ بات ہم کو سناتے ہیں, الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ ہر شخص ہم میں سے چاہتا ہے کہ اللہ کو معاف کر دے. اللہ فرماتے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, پھر تم بھی معاف کر دو, تم بھی معاف کر دو. رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں, 27 کی رات ہے. ہم اللہ سے اگر دعا کرتے ہیں یا اللہ معاف کر دے, آواز آتی ہے کہ آپ کے بھائیوں کے تعلقات بڑے بگڑے ہوئے ہیں آپس میں, یا اللہ نے زیادتی بڑی, اللہ فرماتے معاف کر دو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ تمہارے چچاؤں سے تعلقات بگڑے ہوئے, ماموں سے جینا مرنا ختم ہو چکا, پھوپھیوں سے نہ جانے کب سے رشتہ ٹوٹا ہوا,
خالاؤں کے ساتھ معاملات بگڑے، تعلقات ٹوٹے۔ ہمیں تو کہے نا کہ بھئی آپ کے تعلقات ان سے کشیدہ ہیں، کہتے نہیں زیادتی بڑی کی انہوں نے، بھئی زیادتی پر ہی ہوتا ہے نا کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو۔ معافی کس بات پر ہوتی ہے؟ دکھ پہنچا ہو، کوئی کرب پہنچا ہو، کوئی تکلیف ہوئی ہو، انسان کا کوئی حق مجروح ہوا ہو، انسان کے خلاف کوئی بات ایسی ہو جو انسان کو تکلیف دینے والی، اسی پر کہتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو۔ جس نے کیا ہی کچھ نہیں اس کو کیا معاف کرنا ہے؟ معافی تو اس کو لے لی ہے جس نے تکلیف دی ہے، جس نے دکھ دیا ہے، جس نے پریشان کیا، معافی تو اس کو بھی دو۔ اللہ فرماتے معاف کر دو۔ یا اللہ نے دکھ بڑھا دیا ہے، کتنا دکھ دیا۔ آپ کسی بھی انسان کو دیکھیں جس کو اس نے کسی نے بھی تکلیف دی ہے نا، اس کو پوچھیں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا زیادتی کی ہے، کہیں گے جی فلاں موقع پر اس نے زیادتی کی، فلاں موقع پر زیادتی کی، فلاں موقع پر، وہ انگلیوں میں شمار کریں گے، میرا خیال ہے 4 5 6 سے زیادہ موقع نہیں ہوں گے تو بندہ کہے کہ میرے پاس زیادتی ہوئی۔ لیکن ہم نے اس کو اپنے دل میں جما کے رکھا، اتنا بٹھا کے رکھا، کینہ بن گیا، بغض بن گیا، عداوت بن گئی، نفرتیں بن گئی، نفرتوں کے ساتھ ہمارے دل سخت ہو گئے، ہم دوسرے کا چہرہ، قریب ترین رشتے کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں، سگا بھائی سگے بھائی سے بولنے کے لیے تیار نہیں، اور ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تم کو معاف کرتے؟ اللہ ہم چاہتے ہیں تم معاف کر دے، فرمایا بل یعفو بل یصفح، تم بھی معاف کر دو، معاف کر دو، تم معاف کر دو، ہم تم کو معاف کر دیں۔ زیادتیاں بڑی کی ہیں، سوال آتا ہے اچھا جس نے تم پر زیادتیاں کی ہیں کیا اس نے تمہارے حقوق کی جتنی پامالی کی، جتنی تمہارے تم پر زیادتیاں کی ہیں، کیا تم نے میرے حقوق کی جو پامالی کی ہے وہ زیادہ ہے کہ وہ زیادہ ہے؟ جس کی معافی تم مجھ سے مانگتے ہو، میرے گناہ، اپنے گناہوں کی، معصیت کی، نافرمانی کی مجھ سے معافی مانگتے ہو، یہ جرم بڑے ہیں کہ انہوں نے جو تیرے ساتھ جرم کیا ہے وہ جرم بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم کہیں گے اللہ اے سونے رکھا، ہم تو تیرے حکموں میں ایک دن میں اتنی زیادتیاں کرتے ہیں کہ شاید کسی نے ساری زندگی ہمارے حکموں کی اتنی پامالی نہ کی۔ ہم تو ایک ایک دن میں اتنی پامالی کرتے ہیں، ایک ایک دن تیرے حکموں کو اس طرح مجروح کرتے ہیں، ایک ایک دن تیرے حکموں کی بغاوت اور سرکشی میں گزارتے ہیں۔ اچھا ہم تو ساری زندگی کی بغاوت کی معافی ہم مجھ سے چاہتے ہو، اور آپ کسی کو تھوڑی سی بھی جس نے زیادتی کی ہے اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں تم اللہ معاف کرتے ہیں، اللہ پسند کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے بل یعفو بل یصفح، معاف کر دو۔ آج کی مجلس معافی لینے کی، معافی دینے کی مجلس ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ معاف کر دے۔ ہمارے دل میں اگر کسی کے لیے ایسی بات ہے، قریب کے رشتے کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، چچاؤں کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ، سسرال کے ساتھ، باوت کے ساتھ، نند کے ساتھ، ساس کے ساتھ، ساس کی بہو کے ساتھ، کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی اگر قلبی کیفیت ایسی ہے، اللہ کے لیے معاف کر دے۔ اللہ کہتے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ لیکن ہماری کیفیت یہ ہے، حقیقی بات یہ ہے، ہم نے کئی دفعہ دیکھا بندہ کو فوت ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اس موقع پر اعلان کیا جاتا ہے بھائی اگر کسی نے دکھ پہنچا ہو تو اللہ کے لیے معاف کر دے۔ ہم اس وقت کہتے ہیں تو چلو یار بندہ ہی فوت ہو گیا، اب اس وقت معاف کر دیتے ہیں۔ یار مرنے کے بعد معاف کرتے ہیں، جیتے جی کیوں نہیں معاف کرتے؟ ہم جیتے جی معافی دینے کے لیے کیوں نہیں تیار؟ کسی کے مرنے کا انتظار ہے کہ مر جائے گا پھر معافی دیں گے اس کو۔ میں نے ایک موقع پہ دیکھا دو بھائیوں کی آپس میں برسوں سے ملاقات ہوئی، بھائی فوت ہو گئے، بھائی فوت ہو گئے، بھائی اپنے بیٹوں کے ساتھ، دوسرا
جو بچوں کا چچا تھا وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ آیا، میں وہاں پر موجود تھا۔ اب وہ اپنے بھائی کے بچے جو اب مسلم ہو گئے ہیں ان کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے میں منظر دیکھ رہا تھا، دل میں بڑا دکھ آیا۔ جب تک وہ جو لاشا اندر پڑا ہے زندہ تھا تب تک وہ آپس میں کوئی معاملات کے اندر اصلاح نہیں تھی۔ آج وہ دنیا سے چلا گیا اور بھائی بھی اس کے گھر میں آ گئے۔ مرنے پر معاف کرتے ہیں، مرنے پر ہم دلوں کو صاف کرتے ہیں، جیتے جی نہیں کرتے۔ تو جیتے جی معاف کرنے کے لیے نہیں تیار۔ اللہ تحبون ان یغفر اللہ۔ قرآن ہم کو کہتا ہے کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ اللہ اکبر۔ حقیقی بات یہ ہے کہ بعض دفعہ ہمارے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں، اتنے سخت ہو جاتے ہیں، اتنے سخت ہو جاتے ہیں۔ میں ایک جگہ پر ایک ساتھی جو ہے قرآن کے حافظ تھے، بارش تھے، قرآن کو میں نے کثرت سے پڑھتے ہوئے سنا ان سے، اور نیکی کا میں شاہد ہوں، لیکن انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، انسانوں سے ہی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اچانک فوت ہو گئے، 50-55 سال عمر تھی ان کی۔ میں وہاں تعزیت کے لیے اندر ڈیڈ باڈی پڑی، بڑا بھائی ان کا بیٹھا تھا ان کے پاس بیٹھا، اندر بھائی کی لاش پڑی۔ گفتگو کرتے ہوئے بڑے بھائی نے مجھ کو کہا کہ انہیں زیادتی بڑی کی تھی چاہتے تو میں انہیں معاف کرنا تیار نہیں۔ ہمارے دلوں کی کیفیت بعض دفعہ اتنا دل سنگ ہو جاتا ہے، اتنے سنگ دل ہو جاتا ہے۔ چھوٹے بھیا کا لاشا پڑا کہتا میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے بتاؤ جب ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تو اللہ سے کس منہ سے معافی مانگتے ہیں؟ اللہ عز و جل سے ہم یہ چاہتے ہیں وہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دیں، ساری غلطیاں معاف کر دیں، ساری تباہیاں معاف کر دیں، ہماری بغاوت، سرکشی، جو کچھ بھی حکموں کی پامالی ہے اس پر اللہ عز و جل معافی دے دیں، اور ہم معاف کرنے کے لیے تیار۔ معافی کے لیے ظرف چاہیے، معافی کے لیے کشادہ دلی چاہیے، معافی کے لیے جگرا چاہیے، معافی کے لیے دل کا بڑا ہونا چاہیے، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ دل بڑا ہو، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کا ظرف بڑا ہو، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کشادہ ظرفی کا مظاہرہ کرنے والا ہو، دوسروں کی کوتاہیوں سے درگزر کرنے والا، اور جس کی کیفیت یہ ہوگی نا واللہ اس کے لیے معافی لینا بہت آسان ہے، بہت آسان۔ اللہ سے معافی لینا اس بندے کے لیے بڑا آسان ہے جو دوسروں کو معاف کرتا ہے، آسان ہے۔ اور یہ رات میں نے کہا معافی کی رات ہے۔ اماں جی نے پوچھا تھا نا، اماں جی نے پوچھا کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو کیا ہوگا؟ معافی نہیں دینی ہے یار، اور تو ہمارے پلے ہے ہی کوئی چیز نہیں کہ جس کو سامنے رکھ سکے ہم، صرف اس کی رحمت پر نگاہ ہے، اس سے معافی کے طلبگار ہیں۔ آپ اسلام نے فرمایا تھا عائشہ رضی اللہ عنہ، اچھا آپ نے اسلام سے سوال کرنے والی آپ کی بیوی، اور بیوی کو نبی اسلام اپنی بیوی کو جانتے، آپ اسلام کو پتہ ہے گھر ہے نا میرا، اس گھر کے اندر یہ میری بیوی رہتی ہے، 2 مہینے چولہا نہیں چلتا۔ آپ اسلام نے یہ نہیں فرمایا عائشہ وقت بڑا سہانا ہوتا ہے، تاب راتیں بڑی اللہ کی رحمتوں کی برکات کے برسنے کی راتیں ہیں، اللہ سے رزق مانگ لینا، ہمارے گھر میں اللہ رزق دے دے، یہ نہیں کرتے۔ آپ اسلام کے علم میں تھا عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی اولاد نہیں، اور کبھی ہوتا تھا کسی ماں اور بیٹی کو یا ماں اور بچوں کو دیکھتے دل بھر آتا تھا، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا تو میرے آنگن میں پھول ہی کوئی نہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا۔ آپ اسلام کے علم میں ہے اولاد کوئی نہیں، تو آپ اسلام نے یہ نہیں فرمایا عائشہ اگر لیلۃ القدر کو پاؤ تو اللہ سے اولاد مانگ لینا، یہ نہیں کہا عائشہ رضی اللہ عنہا وہ رات مل جائے تو اللہ سے کہنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ مجھ کو معاف کرتا ہے، معافی مانگو،
معافی دینے کا بہترین طریقہ ایک تو معافی مانگنی ہے، دوسری معافی دینی ہے، معاف کر دینا۔ آج کی مجلس میں اگر کسی کے دل میں کوئی ایسی بات ہے معاف کر دیں، معاف کر کے پھر صاف دل کے ساتھ اس اللہ کے سامنے اس آیت مبارکہ کو پڑھنی چاہیے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ کہیں اے اللہ ہم پسند کرتے ہیں کہ تو ہم کو معاف کر دے، اللہ ہم نے اپنے دلوں سے جس کے لیے کوئی ایسی بات ہے ہمیں معاف کر دیا، تو بھی ہم کو معاف کر دے، اور اس کے نتیجے میں اللہ حقیقت بات ہے 100% معافی ہے انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے 100% معافی ہو جائے گی۔ تو معافی اصل مقصود ہے، معافی دے دیں، اللہ سے معافی لے لیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے مالک و حال رحم فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں کشادہ ظرفی کی توفیق عطا فرما دے، ہمارا دل بڑا کر دے اللہ، ہمارا حوصلہ بڑھا دے اللہ، ہمارا دماغ کشادہ فرما دے اللہ تعالیٰ، ہمیں کشادہ ظرفی کی توفیق دے دے، دوسرے کی کوتاہیوں سے صرف نظر کی مالک ہمیں توفیق دے دے، اور اس کے بدلے میں اللہ عز و جل ہم کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے صرف نظر کروائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر کی خیر و برکت کو نہیں پایا محروم رہا تو کلی محروم رہا۔ اے اللہ ہم 27ویں اس رات میں ہم آپ سے التجا کرتے ہیں، ہمیں محروم نہ فرمائیے گا اللہ، ہم کو محروم نہ فرمائیے گا اللہ، اپنی رحمت اپنی عنایت اور اپنی برکت سے ہمارے دامن کو معمور فرما اللہ، ہمارے دامن کو اپنی رحمتوں سے معمور فرما دے، اور ہماری حاجات کو، ہماری پریشانیوں کو، ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے، جس کی جو نیک حاجت ہے اللہ وہ سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرما دے اللہ، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما دے، جن کے پاس بیٹیاں ہیں وہ بیٹے کے طالب ہیں اللہ ملک کو عطا سے ان کو بیٹا عطا فرما دے، جو بچیوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں اللہ ان کو نیک سادے رشتے عطا فرما دے اللہ، ہمارے حال رحم فرمائے، ہم سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرما دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہم سب کی مانگوں کو پورا فرما دے اللہ، ہمارے حال رحم فرمائے، اے مالک ہمارے حال رحم فرمائے، اللہ عز و جل صحت عافیت ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی میں ہمارا خاتمہ فرمائے، دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائے، دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک الملک ہمیں محفوظ فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔